آخر حضرت حمزہ کی لاش پر گھاس کی پتیاں کیوں ڈالی گئیں؟ پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور اسے چبایا۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں ڈھونڈ کر ان کے کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو اس حالت میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں حضرت حمزہ کی سگی بہن حضرت صفیہ تشریف لائیں تاکہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو برداشت نہیں کر پائیں گی، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، آپ کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر نے اس پوری بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت صفیہ نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو نہ شور مچایا نہ واویلا کیا، بلکہ انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جہاں شہیدوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت نے واویلا کیا بلکہ انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جہاں شہیدوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے وہاں آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں جلدی سے روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر وہ طاقتور تھیں، مجھے ایک گھونسا مارا اور کہا، پرے ہٹ۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا، میں اپنے بھائی کے لیے کفن لے کر آئی تھی، میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفن دے دینا۔ اس کے بعد وہ چلی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل تھا۔ ان کا بھی کافروں نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا رکھ لیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ اندازی کی، جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعہ اندازی میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھک دو اور پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دو۔ تھینکس فار